خطبہ نکاح پڑھا حضرت محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام، خطبہ نکاح پڑھا۔ آج بھی سنی کتابوں میں موجود ہے، دوسروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ سنت والجماعت کی یہاں اتنا ذخیرہ ہے جی، شان سے جیو سنی بن کر، لیکن محبت اہل بیت میں گرفتار ہو کر، بے شک بے شک، ایسے نہیں، محبت اہل بیت میں واہ گرفتار ہو کر، کیا کہنے، ہاں یہی سنیت ہے۔ سنیت یہی ہے جی، ورنہ ہوگا کوئی سنبھل کا رہنے والا سنبھلی، امروہہ کا رہنے والا، امروہ بھی مرادآباد کا رہنے والا، سہارنپور کا رہنے والا، سہارنپور، دیوبند کا رہنے والا، بریلی کا رہنے والا، ہوگا اپنے شہر کا رہنے والا، جو جس شہر کا ہے اس کو نسبت ہے، لیکن ہم شہری تو ہیں، شہری تو ہیں، لیکن دل، جان، جگر، قلب، من، دھن، آستھا، شردا، عقیدت، محبت، سنیت، بے شک، یہ جو ہے، اور یہ ہمیں وراثت میں جی غربی نواز نے دی ہے، صابر پاک نے دیا ہے، نظام الدین نے دیا ہے، چراغ نصر الدین نے دیا ہے، جہانگیر سمنانی نے دیا ہے، حضور وارث پاک عالم پناہ نے دیا ہے، اور آخر میں ہماری کو قوت بھر دی ہے ان عقیدت سے۔ اے سنبھل والو، احسان مانو، تمہارے عقیدت کو جو 4 چاند لگایا ہے حضور مفتی ابو ذر کا، بے شک، سبحان اللہ، صحیح عقیدت کی روشنی، ورنہ بھی فقیہ ملت، حسن ملت حضور ڈاکٹر قبلہ پیر طریقت نے فرمایا کہ اولاد رسول جہاں آ رہا ہے، نہ کیا کچھ کہنے، کر سکتے ہیں نہ سن سکتے کہ وہ اولاد رسول ہے، لیکن اولاد علی۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے خطبہ نکاح پڑھا حضور ابو طالب علیہ السلام نے، بے شک، جو ہے نا، اچھا علیہ السلام کرتے ہوئے گھبراتے، کئی بار بول چکا ہوں میں، علیہ السلام بولتے ہوئے ڈرتے ہیں جی۔ ابھی آپ نے کئی شعرا کو سنا، بہت سارے شعرا کو سنا جی، اور 1-2 شاعروں کو ہم نے بھی سنا، سب کو سنا جی۔ حضرت جبریل کے ساتھ علیہ السلام لگایا، فخر سمجھا، فخر جی، اور ابھی کل شریف ہو گئی، درود تاج پڑھا گیا جی جی۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہے نا، براق ہو مرکبہ ہو، یعنی جبریل براق لے کر آئے تو علیہ السلام جبریل کے ساتھ جی، اور یہ بھی کہہ رہے کہ خادم ہو، یعنی جبریل خادم بھی ہے۔ تم اپنی مسجد میں یا درود تاج پڑھتے ہو، اپنے گھروں میں یہ شہر کے رہنے والے ہیں، شہر کے نام سے نسبت دینے والے، اپنے گھر میں تم پڑھ رہے ہو، اور اپنے گھر میں کل پنچایت، جس کو ہم اپنے گاؤں کے زبان میں بولتے ہیں کل پنچایت، جس کو کل شریف بولتے ہیں، ختم خواجگاہ بولتے ہیں جی۔ جبریل کو علیہ السلام لگاتے ہوئے تم ڈر نہیں رہے ہو، کانپ نہیں رہے ہو، خادم کو، نوکر کو علیہ السلام بولو گے تمہارا سر بلند ہوگا، اور جو آقا ہے، آقا ہے واہ 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 واہ، علی، آقا ہے امام حسن، آقا ہے امام حسین رضی اللہ، بڑے دھیرے سے رضی اللہ، اچھا زیادہ تیر مارا نہ زیادہ، کرم اللہ الوجہ الکریم، کرم اللہ، اچھا یہ بھی کہتے ہیں جس سے صحیح ترجمہ پتہ چل گیا تو یہ بھی چھوڑ دیں گے، کرم اللہ الوجہ الکریم ایک رٹا ہوا جملہ ہے، رٹا ہوا ہے، اگر صحیح ترجمہ دیکھ لیا نا کہ اللہ نے علی کے چہرے پہ کرم کیا ہے، تو اور چہرے کہاں گئے؟ جن چہروں پہ کرم نہ ہے ان چہروں کو سامنے لا کیوں رہے ہو؟ ارے جس چہرے پہ کرم ہے اس کو تو لاؤ، کلیئر لاؤ نا، کہو علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ اگر کوئی خانقاہ کا مولوی بھی آ رہا ہے نا، توجہ دے آپ، کوئی خانقاہ کا، چھوٹی خانقاہ ہو یا بڑی جی، انٹرنیشنل ہو یا عالمی یافتہ ہو جی، یا ملکی شہری شہرت یافتہ ہو، چھوٹی بڑی کسی خانقاہ کا مولوی سجادہ
جی سرپرست آ جائے اور ان ناموں کے ساتھ وہ ڈنڈی مارے. غور سے سننا. امام حسن علیہ السلام، ہاں امام حسین علیہ علیہ السلام، السلام، ہم کہہ رہے ہیں نا حضرت علی علیہ السلام، جی امام باقر علیہ السلام، زین العابدین علیہ السلام، جی امام جعفر صادق علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام. جی بولتے ہیں نا ہم، اگر وہ رضی اللہ کا ہو تو سمجھو کہ آدھا یزیدی ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ، چاہے وہ کسی بھی خانقاہ کا حضرت، کیا تقسیم ہے. چاہے کسی بھی خانقاہ کا ہے، اگر وہ ڈر رہا ہے تو سمجھ لو آدھا آدھا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے. ورنہ کھل کے بولو نا. نماز میں تم علیہ السلام بولو گے کیونکہ نماز تو رب کی پڑھ رہا ہے نا، وہاں تو علیہ السلام بولو گے. نماز میں درود شریف علیہ السلام ہی تو ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا پھر وہ السلام علیکہ یا ایھا النبی ہے نا، وہاں علیہ السلام بول سکتے ہو. جی صلاۃ ہی تو ہے. بے شک، جی صلاۃ کا ذکر ہے، اور صلاۃ محمد آل محمد پر کیا کہنے. درود و سلام کرنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کسی خانقاہ کا مولوی مدبر متولی سجادہ نشین آ کر ان ناموں کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگا رہا ہے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہے. یہ سمجھ لو. یہ میں نقطہ بتا رہا ہوں. اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں بس. جی 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 میں عرض کر رہا ہوں. نکاح پڑھایا حضرت ابو طالب نے الحمدللہ رب العالمین. اس سے آگے بھی تصریح ہے. جی الحمدللہ رب العالمین حمدن کثیرا طیبا. کیا کہنے، سبحان اللہ. کھاؤ تو قرآن، لاؤ تو حدیث. حدیث ہے نہیں، اس وقت حدیث تھی، قرآن تھا. تو یہ ابو طالب کے پاس کون لا رہا ہے؟ حضرت ابو طالب کے پاس کون لا رہا؟ سنیے گا، حضرت ابو طالب کے پاس کون لا رہا ہے؟ کھولو قرآن، توجہ دے آپ. قرآن کھولو، سورہ بنی اسرائیل نکالو. حافظ صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ حافظ ماجد صاحب اور قبلہ یہ پیرانے طریقت پیرانے نظام تشریف رکھتے ہیں. عسا این اب عسا کا ربو کا مقام محمود. سبحان اللہ. سورہ بنی اسرائیل. جی عسا این اب عسا کا ربو کا مقام محمود. جی توجہ ہے نا. مقام محمود کا نام لوائے حمد ہے. توجہ دے آپ. مقام محمود کا نام لوائے حمد ہے. توجہ دے آپ. مقام محمود کا نام لوائے حمد ہے. لوائے حمد کا نام علم ہے. توجہ ہے. حشر کے دن ذرا پوچھو مفسرین سے، تفسیر کا نام نوٹ کرو. تفسیر روح البیان ایک کتاب، تفسیر بیضاوی 2 کتاب نوٹ کریں آپ. تفسیر قادری عرف حسینی 3 کتاب. بہت پرانی تفسیریں ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ ساری تفسیروں پہ پردہ ڈھک دیا. جی اور روہل کھنڈی زبانی تفسیر کو اوپن کر دیا. بہت کلیئر بات ہے. روہل کھنڈی زبانی تفسیر کو اوپن کر دیا اور بڑی بڑی تفسیروں کے اوپر پردہ ڈھک دیا. ان تفسیروں میں دیکھیں کہ حشر کے دن سب سے پہلا علم باپ بیٹوں کے ہاتھ میں ہوگا. باپ بیٹوں کے ہاتھ میں، یا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں یا مولا کائنات کے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تفسیروں میں ہے، قرآن کی آیت کی تفسیر.